اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنة الدائمة على اعدائهم ومنکر فضائلهم وغاصب حقوقهم اجمعین. اما بعد فقال الامام الرضا علیہ الصلاة والسلام فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. تمام عزیزان سامعین کرام کی خدمت میں دہ کرامت اور ولادت باسعادت کریمہ اہل بیت جناب حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا اور امام ہشتم امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی عظیم ولادت کے حوالے سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اور طلوع سحر ٹیم کا آپ اللہ چند دقیقے آپ کے درمیان حائل رہوں گا اور اس عظیم شخصیت امام الرؤوف کی زندگی کے کچھ گوشوں کی جانب کچھ پہلوؤں کی جانب اشارہ کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا. پروردگار طلوع سحر ٹیم کے تمام برادران خدمت گزاران خدمت کرنے والے عزیزان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور مزید مکتب اہل البیت علیہ السلام کی ترویج اور خدمت کرنے کی پروردگار انہیں توفیق عطا فرمائے. عزیزان واقعاً آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا میں ہم جس حد تک اس کو صحیح استفادہ کریں گے اتنا ہی ہمیں اس دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی یہی ہمارے لیے باعث نجات بنے گا. واقعاً آج دنیا سوشل میڈیا سے جڑی ہوئی ہے اور آپ اپنے پیغام کو سوشل میڈیا کے ذریعے عوام الناس تک پہنچا سکتے ہیں اور آج اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو پہنچانے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے. جوانان بالخصوص کوشش کریں اس مکتب کو سمجھنے کی، اس مکتب کے دروس کو حاصل کرنے کی، اور سوشل میڈیا کا بہترین استعمال آپ کے لیے آج کے دور میں اہل بیت کے مقام اور منزلت کو سمجھنے کے لیے فراہم ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ اسی کی ایک کڑی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروگرام دہ کرامت کے سلسلے میں خمسہ اول تمام ہوا، اب خمسہ دوم چل رہا ہے اور مسلسل علماء کرام سے طلوع سحر کی ٹیم استفادہ کر رہی ہے تاکہ عوام الناس اہل بیت کے پیغامات تک عوام الناس تک پہنچ سکیں اور وہ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں. تو بہترین موقع ہے علماء سے استفادہ حاصل کرنے کا، حقیقی دین کو سمجھنے کے لیے، مکتب اہل بیت کو سمجھنے کے لیے، سوشل میڈیا کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے جتنا ہو سکے اس کو استعمال کریں سوشل میڈیا کو، تاکہ آپ کا پیغام، آپ کے دین کا پیغام، آپ کی دین کی تبلیغ دنیا کے کونے کونے تک، دنیا کے چپے چپے تک، ہر جگہ پہنچ سکے. بہرحال چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم زیادہ گفتگو کر سکیں اس پر، امام رضا علیہ السلام کی زندگی پر مجھے گفتگو کرنی ہے اور جو موضوع مجھے دیا گیا ہے عزیزان اس موضوع پر چند دقیقے، اور پھر زائرین واقعاً کچھ عزیزان خوش قسمت ہیں کہ جو امام رضا کی عید پر امام ہشتم کی بارگاہ میں تشریف لا چکے ہیں، اور بہت سے زائرین جو اس کرونا کی وجہ سے، اس مرض کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے، اس وائرس کی وجہ سے دنیا کے گوشہ و کنار میں جن کا دل تڑپ رہا ہے اپنے امام کی زیارت کے لیے اور نہیں پہنچ سکے ہیں، ان کا مقام کہ ان کے دل میں جو تپش ہے، ان کے دل میں جو حرارت ہے، ان کے دل میں جو امام کی محبت ہے، اس کے مقام کو انشاءاللہ اور ظاہر کے مقام کو پھر ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے اگر دامن وقت نے ہمیں اجازت دی. عزیزان امام رضا علیہ السلام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، امام کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے اسوہ عمل اور نمونہ عمل ہے. امام کی زندگی، امام کی عبادت سے لے کر، امام کی اطاعت سے لے کر، امام کی خداوند متعال کے تقرب سے لے کر
امام کی زندگی کے ہر پہلو میں، سخاوت میں، شجاعت میں، امام کے علم میں، امام کے حلم میں، جس پہلو کو آپ دیکھیں واقعا امام ایک مثالی شخصیت ہے ہمارے لیے۔ عالم آل محمد کا لقب آپ کو ملا۔ امام الرضا علیہ السلام کی شخصیت ہر پہلو اگر آپ دیکھیں، ایک ایک پہلو پہ ہم گفتگو اگر کرنا چاہیں تو پھر کافی وقت اور شاید ایک ایک موضوع کے لیے پھر ہمیں اشرے درکار پڑیں گے کہ ہم اس موضوع کو حقیقی معنوں میں اس پر گفتگو کر سکیں۔ بہرحال سیاسی اور اجتماعی حوالے سے عزیزان، امام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، امام نے جو دور گزارا ہے مدت امامت کا، 55 سال امام کی پوری عمر، اس میں سے امام کا جو مدت امامت تھی امام کی وہ 20 سال تھی، اور ان 20 سالوں میں سے امام نے 10 سال ہارون رشید، 5 سال امین اور 5 سال مأمون کی دور حکومت میں زندگی گزاری۔ اور ایک ایسا امام کہ جس نے اس 20 سالہ دور میں، جو ہمارا موضوع ہے سیاسی اور اجتماعی خدمات امام کی، اس 20 سالہ دور میں امام کی اجتماعی خدمات کو اگر آپ دیکھیں اور امام کی سیاسی خدمات اور سیاسی بصیرت کو اگر آپ دیکھیں تو واقعا آج ہمارے لیے اسوہ عمل اور نمونہ عمل ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے، عالم آل محمد نے ان امور میں کس طریقے سے قدم رکھا اور کس احسن طریقے سے امام نے اس کو نبھایا۔ آپ دیکھیں جب مامون امام کو بلاتا ہے اور بلانے کے بعد یہ پیشکش کرتا ہے امام کی خدمت میں، بصیرت دیکھیں، امام کی سیاسی بصیرت، اور اس سیاسی بصیرت میں امام کا اقدام۔ بلانے کے بعد جب مامون نے یہ کہا کہ مولا میں آپ کو حکومت دینا چاہتا ہوں، میں اپنی جگہ آپ کو بخشنا چاہتا ہوں، آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں اس مقام پر اگر میں ہوتا، آپ ہوتے، ہم کیا کرتے؟ اس لیے کہ وہ جو جگہ ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ امام سے منسوب اور مخصوص ہے، اطاعت خداوند متعال نے جو قرار دیے وہ اولی الامر اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہے، شاید ہم قبول کرتے، لیکن جب اس نے یہ بخشنے کا کہا، دینے کا کہا، آیا امام نے فوراً لے لی یا نہیں؟ نہیں، یہاں پر امام نے سیاسی بصیرت کیا دکھائی؟ امام علیہ السلام نے ایک جملہ کہا کہ مامون تو مجھے دینا چاہتا ہے، عطا کرنا چاہتا ہے، بخشنا چاہتا ہے حکومت کو اور اپنی سلطنت کو، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ وہ سوال ہے امام کا، دیکھیں امام نے کیا کہا، آیا یہ حکومت جو تو مجھے دینا چاہتا ہے حقیقت میں یہ تیری ہے؟ جو تو مجھے بخشنا چاہتا ہے تو اس کا اہل ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر تو دینے والا کون ہوتا ہے؟ یعنی اگر یہ حکومت کا حقدار، اس حکومت کا حقدار ہی تو نہیں ہے، یہ حکومت حقیقت میں تیری ہے نہیں، تو بخشنے والا کیسے ہوا؟ اور اگر دے رہا ہے یہ سمجھ کر کہ تو حقیقت میں اس کا اہل ہے، حقدار ہے، اور پھر بھی دے رہا ہے، تو پھر میں لینے والا کون ہوتا ہوں؟ یعنی امام نے ایک ایسا جواب دیا کہ وہ وہاں پر دنگ رہ گیا مامون، اور سمجھ گیا امام کی سیاسی بصیرت کو۔ اسی لیے کہ مامون نے اس کے اندر جو چھپے راز تھے وہ امام کو نہیں بتائے تھے، جو بخش رہا تھا یہ حکومت، جو دے رہا تھا یہ حکومت، اس میں جو وہ کام لینا چاہتا تھا، وہ راز جو اس کے دل میں چھپے ہوئے تھے وہ مامون جانتا تھا، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ امام نہیں جانتے، جو وہ کام لینا چاہتا تھا دینے کے بعد حکومت کو، لیکن امام تو میرا اور آپ کا امام سب جانتا ہے۔ اسی لیے امام نے فوراً منع کر دیا پلٹ کر، اور کہا کہ اس کا حقدار تو اگر ہے تو میں لینے والا کون ہوتا ہوں، اور اگر تو نہیں ہے تو تو دینے والا کون ہوتا ہے، مجھے بخشنے والا کون ہوتا ہے؟ یہ ہے بصیرت امام کی عزیزان۔ دوسری جانب عزیزان امام کی اجتماعی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، امام نے اپنے دور میں ہم اپنا تحفظ تشیع کی بقا کے لیے، اہل بیت کے محبوں کی بقا کے لیے ہم اپنا تحفظ اور ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کا تحفظ برقرار رکھا، اور کوشش کی کہ کسی پر کوئی مشکل نہ آئے۔ امام کی زندگی میں یہ اہم پہلو تھا کہ امام نے ایک جانب اپنے پیغام کو پہنچانا ضروری سمجھا، اور دوسری جانب اپنے شیعوں کی محافظت ضروری سمجھی۔ اسی لیے جب امام نے
خلافت قبول نہیں کی، مامون نے دینا چاہی، امام نے نہیں دی، اس کے بعد اس نے ولایت عہدی کا جب امام کو تقاضا کیا اور امام نے جب ولایت عہدی سے بھی انکار کیا اور پھر مامون نے اصرار کیا امام پر کہ اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو آپ قتل بھی ہو سکتے ہیں، اس موقع پر امام نے، چونکہ اس موقع پر امام کی جان محفوظ کرنا ضروری تھی بقائے دین، بقائے شریعت اور بقائے تشیع کے لیے، امام نے جو ولایت عہدی قبول کی مامون کی، ان کی علل اور اسباب کی طرف اگر آپ جائیں تو ان کے علل اور اسباب میں آپ کو یہ ملے گا کہ امام نے ایک تحفظ امامت کو مناسب سمجھا اور دوسرا تحفظ تشیع، تحفظ محبان اہل البیت، کہ امام کے انکار کی وجہ سے ولایت عہدی کا اگر امام انکار کر دیتے، یہاں پر مشکلات اجتماعی تھیں، اجتماعی مشکلات درکار تھی، یہاں پر امام نے ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تحفظ کیا امامت کا، ہم تحفظ کیا اہل البیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کا اور ماننے والوں کا، اور وہ مقصد جو مأمون امام کی ولایت عہدی سے لینا چاہتا تھا، امام نے اس کو اس کے مقصد تک پہنچنے نہیں دیا، بلکہ امام نے اپنی سیاسی بصیرت کے ذریعے، امام نے اپنی اجتماعی ضرورت کو سمجھتے ہوئے یہ اقدام کیا، اور امام نے جہاں اس کی خلافت کا انکار کیا وہاں پر ولایت عہدی کو اصرار کے بعد قبول کیا، اور اس میں پھر شرائط رکھے امام نے بہت سارے کہ میں قبول کر رہا ہوں لیکن یہ میرے شرائط۔ دوسری جانب امام نے تحفظ کیا، پیغامات پہنچائے اور اہل بیت علیہ السلام کے عاشقان تک حقیقی مکتب کو، حقیقی مذہب کو پہنچایا، اور اس کے ساتھ ساتھ امام نے عملی میدان میں جو کوششیں مامون کرتا رہا امام کو نعوذ باللہ بدنام کرنے کی، یا امام کے محبوں کے دل میں امام کی نفرت ڈالنے کی، یا وہ لوگ جو نہ امام کی طرف ہے نہ مامون کی طرف ہے، انہیں مامون نے اپنی طرف لے جانے کے لیے جو کام کیے، امام کے اقدامات نے اس کے ان تمام کاموں پر پانی پھیر دیا، اسی لیے کہ امام کی بصیرت ہر موقع پر نظر آئی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ جلب رضایت افراد کے لیے، انسان کے لیے امام سے عید کی نماز پڑھانے کا تقاضا کیا، جبکہ امام پہلے ہی ولایت عہدی جب امام نے قبول کی تھی، امام انکار کر چکے تھے کہ میں ان تمام امور سے دور رہوں گا، لیکن اس ملعون نے، مامون نے سازش کے تحت لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے اس اقدام کو کرنا چاہا، اور پھر زبردستی اس اقدام کا اس نے اقدام کیا، اور جب مجبور کیا امام کو کہ وہ جائیں اور عید کی نماز پڑھائیں، تو امام تو سیاسی بصیرت رکھنے والے تھے، امام تو بینش رکھتے تھے، امام تو وہ امام ہے کہ جو دنیا و ما فیہا کا علم رکھتا ہے، کیا وہ مامون کی ان حرکتوں کو، سازشوں کو نہیں سمجھتا تھا؟ امام نے کہا اچھا اتنا اصرار کرتے ہو، اتنی دھمکیاں ہیں، ٹھیک ہے، اقرار کیا۔ اقرار کے بعد عید کے دن احسن طریقے سے اپنی ذمہ داری کو نبھایا، اور دشمن کی چالوں کو کیسے امام نے نابود کیا کہ جب عید کا دن آیا اور وقت نماز عید آیا، امام جب گھر سے نکلے ہیں تو کس انداز میں نکلے؟ رسول خدا کے انداز میں امام نکل رہے ہیں، کس انداز سے نکل رہے ہیں کہ امام نے قبا کے بٹن کھولے، قبا کو کھولا، امام نے عبا کو الٹا پہنا اور امام ننگے پاؤں اپنے گھر سے نکلے۔ اب یہاں پر اس وقت کے امراء، اس وقت کے مال و دولت والے افراد، اس وقت کے تجار و تاجر، اس وقت کے بڑے بڑے پیسے والے افراد جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ولایت عہدی میں ہے میرا مولا رضا اور والی ہے میرا مولا رضا، کس شان عرب کے پیسے والے بہترین لباس پہن کر، بہترین اپنے آپ کو معطر کر کے اور مہنگے ترین لباسوں میں نکلے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ولایت عہدی کا منصب رکھنے والا آج نماز پڑھائے گا۔ لیکن جب امام اس انداز سے گھر سے نکلے ہیں کہ امام کا جو لباس ہے وہ لباس پرانا ہے، امام نے عبا کو الٹا پہن رکھا ہے، نعلین مبارک امام کے پاؤں میں نہیں ہے، امام گھر سے نکلے اور گھر سے جیسے
ہی نکلے لوگوں نے دیکھا، اب حیران ہو گئے. اب وہ لوگ جو امام کے عاشقان تھے، وہ لوگ خوشی اور مسرت سے تھے، اور وہ افراد جو غریب تھے، غربا تھے، وہ امام کو دیکھ کر ایک مرتبہ خوش ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ امام نے بصیرت استعمال کی یہاں پر. اب جو وہاں کے تجار تھے، عمرا تھے، وہ دیکھ کر حیران ہو گئے امام اس حالت میں آئے ہیں. امام بڑھ رہے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، اور زبان پر امام کے ورد جاری ہے. کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. تاریخ کہہ رہی ہے کہ امام چل رہے ہیں، اور چلتے چلتے لوگ امام کے قافلے میں بڑھتے جا رہے ہیں. امام جو مقام نماز کی جانب بڑھ رہے ہیں، لوگوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مقام ایسا آیا کہ سب امام کی اس تکبیر پر اللہ اکبر کی لبیک کہہ کے گریا کرنے لگے، لبیک کہہ کر رونے لگے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک شخص پلٹ کر دوڑتا ہوا پہنچتا ہے مامون کے دربار میں، اور کہتا ہے کہ تو نے امام کو بھیج دیا نماز کے لیے، جانتا ہے کہ کس حالت میں میرا مولا گیا ہے، کس حالت میں امام رضا گیا ہے، کس حالت میں وہاں کے افراد اس وقت ہیں. تو تاثر جانتا ہے اس وقت کیا ہوا؟ کیا جانتا ہے کہ امام جو بڑھ رہے ہیں مقام نماز کی جانب، لوگوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، لوگ امام کے ساتھ گریا کر رہے ہیں امام کے ذکر پر. ایسا نہ ہو کہ امام آج نماز پڑھا دیں اور لوگ تجھ سے دور ہو جائیں اور سمجھ جائیں کہ جو تو نے کیا ہے وہ امام کے ساتھ ظلم اور ستم، اس کی حقیقت تک لوگ نہ پہنچ جائیں. امام کی گرویدہ ہوتے جا رہے ہیں لوگ، امام کے عاشق بنتے جا رہے ہیں لوگ. جب اس نے یہ پیغام سنا تو فوراً ایک فرد کو بھیجا کہ فوراً امام کو واپس پلٹاؤ، امام اس سے پہلے کہ نماز عید ادا کریں واپس لے آؤ اور ان سے نماز عید نہ پڑھوائی جائے. عزیزان، غور کیا آپ نے امام کی بصیرت کو؟ امام کی بصیرت پر لاکھوں سلام. جس مامون نے خود بھیجا امام کو نماز پڑھانے کے لیے، اس مامون نے خود واپس بلایا امام کو، اور امام نے ایسی ذمہ داری نبھائی، اس احسن طریقے سے ذمہ داری نبھائی کہ امام نے اپنے عاشقوں کا، اپنے چاہنے والوں کا دل خوش کر دیا. جب گھر سے نکلے ہیں فقراء، فقیر، غریب، تمام افراد امام کے قافلے میں شریک ہوتے ہیں. عمراء، تجار، بڑے بڑے پیسے والے جو مامون کے درباری تھے، ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا، اور مامون کا بچھائے ہوا جال اس کے اندر وہ خود پھنس گیا. یہ امام کی بصیرت ہے عزیزان. اور بھی بہت سارے امور ہیں، امام کے مناظرات موجود ہیں جس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم آل محمد کا لقب امام کو کیوں ملا؟ اسی لیے کہ ان کے مقابل آنے کی کسی میں جرت نہیں تھی. لیکن میں یہ چاہوں گا، کافی وقت آ چکا ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. آخر میں حدیث، جیسے کہ میں نے پہلے ابتدا میں وعدہ کیا تھا کہ اپنے زائرین کے لیے، جو پہلے آ چکے ہیں، جو ابھی پہنچے ہوئے امام کی زیارت کے لیے، اور جو آنا چاہتے ہیں، وہ مقام زیارت کو سمجھ سکیں اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے یہ جان سکیں. تو میرے عزیزان، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، امام ہشتم، ارشاد فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ من زارنی علی بعد داری اتیتہ یوم القیامہ فی ثلاثۃ مواطن حتی اخلصہ من احوالی اذا تطایر الکتب یمینا و شمالا عند الصراط عند المیزان. دیکھیں عزیزان، ظاہر کا مقام، مرتبہ، خوش بحال وہ افراد کے امام کی زیارت کر چکے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ جو امام کی زیارت کے متمنی ہیں، مشتاق ہیں، پروردگار انہیں جلد از جلد امام کی زیارت نصیب فرمائے، امام کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر کا مقام میرا مولا فرما رہا، من زارنی علی بعد داری، جو بھی مجھ غریب الوطن کی زیارت کرے گا، اتیتہ یوم القیامہ فی ثلاثۃ مواطن، جو بھی میرا زائر بن جائے گا، جو بھی میری زیارت کے لیے آئے گا، میں مولا رضا قیامت کے دن 3 مقامات پر خود اس کے پاس آؤں گا. اللہ اکبر! کتنا مقام ہے زیارت امام کا، زائر امام بننے کا، کہ مولا فرمانے تو میرے پاس ایک مرتبہ اگر زیارت کے لیے آ جائے، کل قیامت کے دن اتیتہ یوم القیامہ، میں قیامت کے دن 3 مقام پر تیرے پاس آؤں گا. کون سے 3 مقام عزیزان؟ وہ 3 مقام جہاں کوئی نہیں آ سکتا. اذا تطایر الکتب یمینا و شمالا
عند الصراط عند المیزان، جب تیرے نام اعمال تجھے دیے جائیں گے اور پراکندہ ہوں گے دائیں اور بائیں طرف، پریشان نہ ہونا، میں مولا رضا تیرے پاس آؤں۔ عند الصراط، جب صراط پر پہنچے گا اور تیرے قدم ڈگمگائیں تو پریشان نہ ہونا میرے زائر، تجھے صراط سے گزارنے کے لیے تیرا مولا آئے گا۔ عند المیزان، اور جب میزان پر تو پہنچے اور اب فیصلہ ہو تیری تقدیر کا، میزان پر تو گھبرانا مت، پریشان مت ہونا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، تیرا مولا تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ میزان کے وقت میں تیرے پاس پہنچ جاؤں۔ یہ مقام عزیزان، مرتبہ امام کی زائر کا، امام کی زیارت کا، کہ امام خود کہہ رہے کہ من زارنی علی بعد داری، جو بھی مجھ غریب الوطن کی زیارت کرے گا تو صراط پر، میزان پر اور نام اعمال کے دیتے ہوئے میں مولا رضا خود تمہارے پاس آؤں گا اور ان تینوں مقامات سے تمہیں گزاروں گا۔ دعا ہے پروردگار ہمیں امام رضا علیہ السلام کا حقیقی زائر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو بھی امام کی زیارت کے مشتاق ہیں انہیں امام کی زیارت، امام کے روزے کی زیارت جلد از جلد نصیب فرما۔ پروردگار پوری دنیا سے بہت سے مومن و مومنات نے التماس دعا کے لیے کہا ہوا ہے، پروردگار تمام التماس دعا کہنے والوں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ پروردگار جو بھی مریض و مریضہ ہیں شفا عاجل اور کامل عطا فرما۔ پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جن کی اولاد ہیں ان کی اولاد کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگار دنیا میں محمد و آل محمد کی زیارت، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا منجی عالم بشریت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار و اعوان میں شریک فرما۔ اس خدمت کو جو یہ طلوع سحر کی ٹیم انجام دے رہی ہے، ترویج دین کے لیے، تبلیغ دین کے لیے، تشریح دین کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے اس دین کی، پروردگارہ ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔